بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال کی مختصر تفسیر۔ سورۃ الزلزال کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں مفسرین کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس کے اسلوب اور مضامین پر غور کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1000 آیات کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ سورت اور اس کے بعد کی 3 صورتیں یعنی سورۃ العادیات، سورۃ القاریعہ اور سورہ تکاثر انداز آخرت کے حوالے سے خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ آیت نمبر 1، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی، یعنی تم انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس زلزلے کی کیفیت کیسی ہوگی۔ سورۃ الحج کے آغاز میں اس کیفیت کی شدت کا نقشہ بائیں الفاظ کھینچا گیا ہے۔ اے لوگوں، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے اس دن حال یہ ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 2، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، یعنی اس دن زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو وہ جس حالت میں بھی ہوں گے نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اگر ان کے ذرات منتشر ہو کر زمین کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہوں گے تو ان کو بھی یکجا کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جو انسان اصطلاحی مفہوم میں زمین کے اندر باقاعدہ دفن نہیں بھی ہوتے، مثلاً سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں، ان کے اجسام کے اجزائی ذرات بھی کسی نہ کسی شکل میں بالآخر زمین میں ہی جذب ہوتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن زمین سے ہی برآمد ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت اس لحاظ سے بہت واضح ہے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالیں گے۔ آیت نمبر 3، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 4، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن یہ اپنی خبریں کہہ سنائے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، اور وہ ہر انسان کے بارے میں ایک ایک خبر دے گی کہ وہ اس کی پشت پر بیٹھ کر کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے، یعنی جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء اس دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، اسی طرح زمین کا متعلقہ حصہ اور ٹکڑا بھی اس کے خلاف بطور گواہ کھڑا ہوگا۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 21 میں ان گواہیوں کے حوالے سے بہت عبرت ناک مکالمات کا ذکر ہے۔ جب انسانوں کو ان کی جلدوں سمیت ان کے تمام اعضاء ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے تو وہ جھنجھلا کر اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو۔ اس پر وہ ترکی بترکی جواب دیں گے کہ آج ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے جس نے باقی ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ بہرحال اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی زبان عطا کرے گا، اور وہ انسانوں سے متعلق تمام احوال کی ایک ایک تفصیل بیان کرے گی۔ آیت نمبر 5، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہوگا۔ آیت نمبر 6، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ،
اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر نکل پڑیں گے۔ اشتاتا جمع ہے شت کی، یعنی منتشر و متفرق، نصب حالیت کی وجہ سے ہے۔ اسی معنی میں یہ لفظ سورۃ اللیل کی اس آیت میں بھی آیا ہے، ان سعیکم لشتی، کہ تم انسان بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہو لیکن تمہاری سعی و جہد کے رخ بالکل مختلف ہیں۔ لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ اس منظر کی ایک جھلک سورۃ الکہف کی اس آیت میں بھی دکھائی گئی ہے۔ اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی چیز کو، مگر اس کو محفوظ رکھا ہے، اور وہ اسے موجود پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ آج کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا مفہوم یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس دن ایک بہت بڑا کمپیوٹر سر حشر نصب کر دیا جائے گا، جس میں پوری نوع انسانی کے ایک ایک فرد کے اعمال سے متعلق تفصیلی ڈیٹا موجود ہوگا۔ یوں ہی کسی فرد کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کی پوری زندگی کی آڈیو ویڈیو فلم فوراً اسکرین پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ آیت نمبر 7، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ آیت نمبر 8، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ عربی لغت کے مطابق چیونٹی کے انڈے سے نکلنے والے بچے کو ذرہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت چھوٹی اور حقیر چیز۔ اسی مفہوم میں لفظ ذرہ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ یہ آیت انسان کو اس اہم حقیقت پر متنبہ کرتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بہرحال اپنا ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے۔ بسا اوقات انسان نیکی کے چھوٹے سے کام کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، اور بعض اوقات صغیرہ گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ درست طرز عمل نہیں۔ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس پر جری نہیں ہونا چاہیے۔